اللہ کے ہاں ہمارا مقام بہت اہم ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہم سب برابر ہیں، چاہے ہم کہیں سے بھی ہوں، چاہے ہم کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اللہ کے ہاں ہمارا مقام ایمان، تقوی اور نیک اعمال سے متعین ہوتا ہے۔ یہ مقام ہمارے دلوں کی صفائی، ہمارے کردار کی بلندی اور ہماری نیت کی پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہمارا مقام دنیا کی دولت، شہرت یا تعلیم سے نہیں متعین ہوتا، بلکہ یہ مقام ہماری روحانی دولت، ہماری اخلاقی بلندی اور ہماری انسانی خدمات سے ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہمارا مقام ہماری دعاؤں، ہماری توبہ اور ہمارے استغفار سے ہوتا ہے۔ یہ مقام ہماری قربانیوں، ہمارے صبر اور ہماری شکر گزاری سے متعین ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس کام میں لگایا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اپنے ذکر میں مصروف کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو قرآن پڑھانے میں لگایا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنے افضل بندوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ احادیث میں ہے تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو کسی بھی اپنی اطاعت کے اندر مصروف کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفل عبادات سے میرے قریب ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دعا میں مصروف کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اگر آپ لوگوں کی برائیوں میں اور عیب ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، تو آپ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائیں گے اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ اور اگر آپ دنیا میں ایسے مصروف ہیں کہ آپ اپنے فرائض تک سے غافل ہیں، تو آپ کی بربادی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا اپنی مصروفیات کو غور سے دیکھیں، اگر ٹھیک جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ان میں کچھ کمی ہے تو اللہ سے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی مصروفیات پہ نظر ثانی کریں۔ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے سامنے ہم سب برابر ہیں۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے اور ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا بھی۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اپنے اعمال کو صاف کریں اور اپنے دل کو اللہ کے لیے کھول دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔